امن و سکون سے سوئیں. ہماری پاکستان کی ملٹری فورسز جاگ رہی ہیں اور آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. انڈیا کے پاس لیٹسٹ ایئر کرافٹ تھے اس دفعہ. لاسٹ ٹائم جب ابھینندن تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس ایئر کرافٹ نہیں ہے, وہ گئے ساری دنیا میں بھاگے, دے گاٹ دی بیسٹ ایئر کرافٹ. تو اس لیے ہماری ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں وہ ٹاپ کلاس ہیں. ٹھیک ہے, وہ کم ویپن سے بھی لڑنا جانتے ہیں, کم جہازوں سے بھی لڑنا جانتے ہیں. اور پچھلے 25 30 40 سال سے ہماری ایئر فورس نے ہر جگہ ان کو منہ توڑ جواب دیا. ایکشن ان کی بہت عجیب تھی. انہوں نے تمام مساجد اور مدرسوں پر اٹیک کیا اور ان سے انہیں کوئی امپیکٹ ملا نہیں. ہم سرنگوں میں سے نہیں آتے جی, ہم سیدھے پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ, انہیں فکر نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایک جس جگہ سے فائر کیا ہم نے اس کو رسپونڈ کیا. کشمیر کا بارڈر پچھلے چند دنوں میں بہت ہاٹ رہا ہے اور ہم نے بفٹنگ بلکہ ایک نوچ اپ رسپونڈ کیا ہے. ہم نے ان کے 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی ٹارگٹ کیا, ایگزیکٹ آن ڈاٹ ٹارگٹ کیا, لیکن اس سارے سلسلے کے اندر ہم نے ان کا کوئی سیولین ٹارگٹ نہیں لیا. اس وقت ہم نے بہت سارے ریڈار جانتے ہوئے بھی بند رکھے کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی جو ایمیشن آ رہی ہے اس سے یہ ڈیٹا انڈینز پک اپ کر سکے. ہمیں پتا تھا کہ اس ڈرون کے اندر کوئی امپیکٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 37 سمتھنگ جو آج DGISPR نے ڈیٹا دیا ہے اس میں 77 ڈرونز پاکستان لے گئے ہیں جی. واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی. السلام علیکم ناظرین, واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی. ناظرین, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا جو ہے آج پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. انڈیا اور پاکستان کی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا کی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے. آج ہم اتھینٹک خبروں کے ساتھ جو ہے, ہمارے ساتھ میجر جنرل نصر اللہ ڈوگر ریٹائرڈ ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہمیں اتھینٹک پاکستان سے خبر دیں گے کہ وہاں کیا ہوا اور دنیا جو ہے پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. جنرل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی, ویلکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. جنرل صاحب, نارتھ امریکہ میں لوگ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اس وقت جو ہے اتنی خبریں دے رہا ہے کہ کون سی خبر پہ یقین کرے اور کون سی خبر پہ یقین نہ کرے. تو آپ کو پروگرام میں لانے کا مقصد بھی یہی ہے میرا کہ نارتھ امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کو صحیح خبر ملے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوئی, اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پہلے دن 9 مقامات پہ جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کے بعد جو پاکستان نے کیا وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس جنگ کو 1-2 منٹ کے اندر کہ آپ کی نظر میں یہ جنگ کیوں سٹارٹ ہوئی, آخر ایسے کیا عوامل تھے کہ جو بھارت کو جو ہے اپنی ہی قوم سے جو ہے, کیونکہ ان کی قوم جو ہے اتنے سوالات اکٹھے کر لیے تھے کہ اگر یہ حملہ نہ کرتے تو ان کو شاید اپنی سیٹ سے جانا پڑتا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میرا خیال ہے بھارت کے اندر مختلف جگہوں پر انسرجنسیز اتنی زیادہ چل رہی ہیں کہ انہیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایونٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ ریسنٹ جو پہلگام جس کی وجہ سے انڈیا نے سارا یہ ڈرامہ کیا, وہاں پہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو وہ شاید ان کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. تو اس سے انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے فوراً پاکستان کا نام لگا دیا اور غالباً پہلے 5 منٹ میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان سے ہوا ہے. تو میرا اس پہ تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر 5 منٹ میں انہیں پتا تھا پاکستان میں سے ہوا ہے تو 15 منٹ پہلے بھی پتا ہوگا کہ پاکستان سے ہو رہا ہے, تو پہلے روک لیتے اس کو. بہرحال اس کے رسپانس پہ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور 1 سائیڈڈ ایک ایجنڈا لے کے اور چل پڑے. 15 دن لیے جی انہوں نے پلان کرنے کے لیے, اور 15 دن پلان کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا. اس اٹیک میں کوئی 8-9 ٹارگٹس انہوں نے لیے. کمال کی بات یہ ہے کہ جو فوج میں جس بندے کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے اس کے پاس جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ٹائم کی چوائس ان کے پاس تھی, ٹارگٹ کی چوائس ان کے پاس تھی کہ کس جگہ پہ اٹیک کرنا ہے, کون سا ویپن لینا, اس کی چوائس ان کے پاس تھی. دن کو کرنا ہے, رات کو کرنا ہے, گراؤنڈ سے کرنا ہے, ایئر سے کرنا ہے, ہر چوائس ان کے پاس تھی. انہوں نے یہ ساری چوائسوں میں سے جو چوائس کی وہ تھی راکٹ اٹیکس کی. وہ 8 سے 9 جگہوں پر کیے. ٹارگٹ سلیکشن ان کی بہت عجیب تھی. انہوں نے تمام مساجد اور مدرسوں پر اٹیک کیا اور ان سے انہیں کوئی امپیکٹ ملا نہیں, کیونکہ مسجد میں ہمیں پتہ کہ رات کے آدھی رات کو مسجد میں کون ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں ہوتا.
تو جتنی ڈیمیجز ہوئیں وہ یا تو کولیٹرل ڈیمیج ہے سارا، بیکاز یا کوئی ہمسایہ تھا، ساتھ والا تھا، کوئی گزر رہا تھا، ان لوگوں کے ڈیمیج ہوئی، تو کچھ ایکچولی اچیو نہیں کر سکے۔ ویسے بھی کسی بھی مذہبی مقام پر حملہ کرنا، فائر کرنا اور پلان کر کے فائر کرنا، میرا خیال ہے یہ کافی شرم کا باعث ہے کسی بھی فوج کے لیے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مندر ہو، چاہے گرودوارا ہو، چاہے وہ چرچ ہو، کسی کا بھی کوئی مذہبی مقام ہو، وہ قابل عزت، قابل تعظیم ہوتے ہیں، تو ان پر اٹیک کرنے کا سوچنا ہی غلط ہے۔ تو میرا خیال ہے بہت غلط ٹارگٹ سلیکشن، کچھ نہیں۔ اچھا جنرل صاحب، ہم نے یہاں واشنگٹن میں دیکھا، پریس ریلیز بھی ہوئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی پریس ریلیز اور بریفنگ دی، سابق جو صدر صاحب تھے ان کا بھی بیان آیا، نائب صدر کا بھی بیان آیا۔ انڈیا کا یہ موقف کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنلی۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ بالکل انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اکیلے کھڑا ہے۔ آپ نیپال کو دیکھ لیں، آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، انہوں نے تو خیر بآواز بلند ایک طرح سے پاکستان کے ساتھ دینے کا کہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بیچ میں آئیں گے اور آ کے سیز فائر کرانے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ پاکستان نے تو ابھی صرف ان کی چیزوں کا جواب دیا ہے، ابھی بدلہ تو لیا نہیں، میزائل کا جواب، میزائل تو دیا نہیں، وہ اپنی پلاننگ کریں گے، کب کریں گے وہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں آپ کے یہ آگے ہونے والی جنگ کنٹینیو تھوڑی سی رہے گی یا اور بڑھے گی یا اس میں کمی آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا نے جو ون سائیڈڈ اگریشن اڈاپٹ کی ہے، تو لوگوں نے، دنیا نے اس کو ایز اے اگریسر تقریباً ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ کسی نے کھلے طور پر ایکسیپٹ کر لیا ہے، کسی نے کم کھلے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان اپنا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ بھی ریزرو رکھ رہا ہے۔ جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہے، میرا خیال ہے اس دور میں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی ممبر بھی کانفلکٹ نہیں چاہتا، اور اس لیے کانفلکٹ کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ یو این ہو، چاہے جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا وہ ہوں، ریجنل ممالک ہوں یا ریجن سے باہر کے ہوں۔ سو نو ون از فار دی کانفلکٹ ایٹ دی مومنٹ، اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ کانفلکٹ نہ آگے بڑھے، اور اسپیشلی ایک ایسی کانفلکٹ جس کو ایک چھوٹے سے ٹیررسٹ اٹیک کے بہانہ بنا کر ایک دوسرے ملک پر حملہ کر دینا، اس کے بعد اتنے میزائل فائر کرنا اور یہ وہ کر دینا، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو انٹرنیشنل سپورٹ ملے گی۔ ظاہر انڈیا کا ایک اپنا کلاؤڈ ہے دنیا میں، لیکن وہ بھی کلاؤڈ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انفیکٹ ہمارے پاس اس وقت تھوڑی سی فیوریبل سچویشن ہمیں دنیا میں مل رہی ہے، ہمارا نیریٹو دنیا کو شاید سمجھ بھی آ رہا ہے۔ ایون جو لاسز ہوئے، انڈیا نے بہت کنفیوژن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دنیا نے لاسز ایکسیپٹ کر لیے ہیں، تو اس پہ ہمارا میڈیا، ہمارے گورنمنٹ، ہماری پالیسی، میرا خیال ہے اس کا کافی عمل دخل رہا ہے اور کافی سکسیسفل طریقے سے ہم نے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ اچھا، اس دفعہ میں نے ایک اور بھی چیز دیکھی کہ جو پاکستانی سفارت خانے ہیں دنیا کے اندر وہ بھی ایکٹیو نظر آئے۔ ہم نے اپنے واشنگٹن میں جو ایمبیسڈر ہیں ان کو دیکھا کہ فاکس ٹی وی پہ بیٹھ کے یا CNN پہ بیٹھ کے یا دوسری جگہوں پر، یا انہوں نے مختلف جو امریکن صحافی ہیں ان کو بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کا موقف بہت اچھی طرح بتایا۔ تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ اس دفعہ سفارتی عملے نے اپنا جو فرض ادا کیا اور کوئک ادا کیا، اور اسی طرح پاکستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی، اور پاکستانی میڈیا اس نظر میں بڑا سمجھدار نظر آیا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین میڈیا، کیونکہ انڈین میڈیا تو بالکل ہی اس وقت مذاق بن کے رہ گیا پوری دنیا میں۔ جس طریقے سے جہاں جہاں پاکستانی اور انڈین رہتے ہیں ان کے درمیان بھی وہ مذاق بن کے رہ گیا ہے، کیونکہ وہ ایسی خبریں چلا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جب یہ جنگی جہاز گرے اس میں مختلف، کوئی 5 بتا رہا ہے، کوئی 3 بتا رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کئی جگہ پر انہوں نے کوٹ کیا ہے، 3 تو بالکل 100% ہے۔ جو انڈیا کا اس وقت ایک
طرح سے انہوں نے جو جنگ شروع کی ہوئی ہے وہ میڈیا میں شروع کی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان اس کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کرتا ہے ان خبروں کو؟ انڈیا نے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا تو انڈیا نے ایک میڈیا بلیٹس لانچ کر دی، اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ ان 15 دنوں کے اندر ہماری قوم جو تھی نا بالکل ایک دفعہ اکٹھی ہو گئی. اور اس دوران میں تو جو قوم کے ہمارے ہر ملک کے اپنے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، آپس کے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، مذہبی اختلافات ہوتے ہیں، ریجنل ہوتے ہیں، سب کو چھوڑ کر ایک پیج پر سارے آ گئے. تو ان 15 دنوں نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس، جو ہماری سوشل میڈیا کی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز، دوسرے ہمارے انفلوئنسرز، دے آل بیکیم آن ون پیج. لہٰذا اس کا رسپانس ہماری طرف سے بڑا کوآرڈینیٹڈ اور اچھا رسپانس گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کو یہ باور کرا سکے ہیں کہ انڈیا اگریسر ہے، انڈیا کے جہاز گرے ہیں. حالانکہ انہوں نے بہت کنفیوژن کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے جیسے آپ نے کہا 3 سے 5 جہازوں کی بات چیت چل رہی ہے. میں 5 سے 6 کہتا ہوں، لیکن چلو 3 سے 5، 3 تو کنفرم ہے. اینڈ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں 2 سے 3 رافیل ایئر کرافٹس ہیں، جو دنیا کا لیٹسٹ 4.5 جنریشن کا ایئر کرافٹ ہے. میرا خیال ہے وہ صرف انڈین آرمی ہی ہے جو اس کو گرا سکتی ہے، ورنہ اس کو گرانا آسان کام نہیں تھا کسی کے لیے. تو اس میڈیا میں غالباً پہلی دفعہ ہماری طرف سے رسپانس اتنا کوآرڈینیٹڈ گیا ہے، میڈیا سائٹ پہ، انفارمیشن سائٹ پہ، پبلک ریلیشن سائٹ پہ، کہ اس کا امپیکٹ دنیا میں نظر آتا ہے. ہمارے پوائنٹ آف ویو کو دنیا میں کوئی افادیت اس نے کریٹ کی ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں. اچھا، ایک سوال جو ہے یہاں پر بہت گھوم رہا ہے، خیر مجھے تو اس کا جواب پتہ چل گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ تقریباً اب تک 39 ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر چکی ہیں. لیکن لوگوں کے ایک سوال یہ ہے کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے شہروں کے اندر تک ڈرون کیوں پہنچتے ہیں؟ آخر یہ ڈرون کرتے کیا ہیں؟ تھوڑا بہت ہمارا جو میڈیا ہے اس نے بتانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ہیں ان کو ٹارگٹ بارڈر کے پاس کیوں نہیں کرتی اور ان کو موقع کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ یہ موسٹلی ان میں سے ایسے ڈرون ہیں جو ون سائیڈڈ ہوتے ہیں، جو صرف واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہوتے، وہ صرف اندر گھستے ہیں اور آپ کے جو حساس مقامات ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے اس کی معلومات جو ہے وہ جہاں پر بھی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے؟ میرا خیال ہے انڈیا کے یہ جو اتنا بڑا ڈرون کا انہوں نے ایک بارش ہی کر دی تھی، اس کے 2 مقاصد مجھے نظر آتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ قوم کو یہ کہنا کہ دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ہم پشاور بھی پہنچ جائیں گے، پنڈی بھی پہنچ جائیں گے، تاکہ قوم میں ایک وہ خوف یا انسرٹنٹی کریٹ ہو کہ انڈیا کی ریچ کتنی زیادہ ہے. دوسرا ایک جو اس کا ٹیکنیکل اور ملٹری ایم تھا، وہ یہ تھا کہ ان ڈرون سے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو ریڈارز ہیں وہ اوپن اپ ہو، ہمارے جو میزائل سسٹمز ہیں وہ اوپن اپ ہو، اور ان کا یہ ڈیٹا پک اپ کر کے ان کی میپنگ کر لی جائے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کس پرپز کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم نے اپنی جو وائرلیس اور جو الیکٹرانک سائلنس ہے اس کو برقرار رکھا، اور ہم ان سے ٹیمپٹ نہیں ہوئے ان ڈرونز کی وجہ سے. تو یہ تو ایک پارٹ ہو گیا کہ ڈرون کیوں انڈیا نے لانچ کیے. دوسرا پارٹ آپ نے یہ کہا کہ یہ ڈرون اتنی دور تک کیسے آ گئے. ایکچولی ڈرون ایک بہت چھوٹے کراس سیکشن کا برڈ ہے، جس کو جو لانگ رینج ریڈارز ہیں وہ اٹھا نہیں سکتے، ان کو بڑا کراس سیکشن چاہیے ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہم نے بہت سارے ریڈار جانتے ہوئے بھی بند رکھے کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی جو ایمیشن آ رہی ہے اس سے یہ ڈیٹا انڈینز پک اپ کر سکیں. ہمیں پتا تھا کہ اس ڈرون کے اندر کوئی امپیکٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 37 سم تھنگ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیٹا دیا ہے اس میں 77 ڈرونز پاکستان نے گرائے ہیں جی. واو. ابھی 77 ڈرونز گر گئے، کچھ 20 30 5 10 واپس بھی چلے گئے ہوں گے.
انہوں نے امپیکٹ کیا کیا؟ میرے خیال 4-5 کیجولٹیز ہیں سارے ملک میں. تو الٹیمیٹلی یہ بہت بڑا ایک فیلئر ہے انڈیا کا اس آپریشن کا کہ 77 ڈرونز، یہ اسرائیلی ڈرونز ہیں جو دنیا کے ٹاپ کے ڈرونز ہیں. آئی مین نتھنگ بیٹر دین دس. جو 77 ڈرونز انہوں نے گنوا لیے، آگے سے امپیکٹ بھی کوئی نہیں ہوا. جو الیکٹرانک سائنس وہ ہماری اوپن کرانا چاہتے تھے وہ بھی اوپن نہیں ہوئی، ان کو ڈیٹا میپنگ بھی نہیں ملی، اور کوئی چیز نہیں ہوا. ایکچولی یہ دونوں دن ایسا انہوں نے کام کیا کہ ایکشن ان کا تھا، لیکن ہمارے رسپانس کی وجہ سے وہ دونوں دن لاس میں چلے گئے اور بڑے سیریس لاسز کر لیے. مطلب ہے کہ جسٹ سینٹینس کے 5 سے 6 جہاز گروانا ایک دن میں لاسٹ 25-30 سال میں 40 سال میں یہ کام نہیں ہوا، اور ایک دان میں 77 ڈرونز گروا لینا، اور دنیا کے ٹاپ کے ڈرونز. میرے خیال ہے یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. آج تک 15-20 سال میں ایسا نہیں ہوا، ناٹ ان رشیا، ناٹ ان یوکرین. تو یہ صرف اس کانفلکٹ کا یہ دیکھیں اس کا اتنا امپیکٹ ہے. لیکن جنرل صاحب، ہم نے بہت دفعہ پاکستان کے بارے میں ایسی خبریں سنی، پاکستان کی فوج کے بارے میں ایسی خبریں سنی کہ جی کس طرح کی ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کری. اس دفعہ ہم نے جو خبریں سنی، ہم نے مختلف چینلز پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ پاکستان کی فوج نمبر 1 ہے، اس سے آسان نہیں ہے. پاکستان کی فوج پچھلے 30-40 سال سے جو ہے مختلف وار کے دوران ہے. پاکستان کی جو فوج ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کے بھی کام اس نے بہت کیا ہے. پاکستان کو جتنا لڑنے کا تجربہ ہے اتنا انڈین فوجیوں کو بالکل نہیں ہے. اچھا لگا سن کر کہ پاکستان کی فوج کا آج جو ہے ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. انڈیا ایک مضبوط ملک ہے اور اس کا فوجی سسٹم لوگ کہتے تھے کہ جی بہت زبردست ہے. اور ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ کس طریقے سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ تھوڑا اسی طرح چلتی رہے گی؟ کہیں دونوں جو دنیا پریشان ہے وہ صرف اس لیے پریشان ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیر پاور ہیں، اور کچھ ہمارے سیاستدانوں نے بھی ایسے بیان دے دیے ہیں جس سے تھوڑا سا وہ ہے کہ جی ہم آخری حد تک جائیں گے، شروع تم نے کیا ہے ختم ہم کریں گے. اس سے تھوڑا سا اور جو ہے نا ایک دہشت سی پھیل گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جنگ آگے جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جنگ کو؟ دیکھیں، ہم رائٹ ٹو رسپونڈ تو ہم نے ریٹین کر رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ملٹری لیڈرشپ نے بڑا کلیئرلی ان ایکویوکل ٹرمز میں کہہ دیا کہ وی مینٹین دی رائٹ ٹو رسپونڈ انڈر UN چارٹر آلسو، بیکاز انڈیا نے اگریشن کی ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن میزائل لانچ کیے. ان میزائل لانچ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کو ہوا میں لے کر گئے، کچھ سیلف ڈیفense میں اور کچھ فائر کرنے کے لیے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک ڈیفینڈر جو ہم ڈیفینسو اس میں موڈ میں تھے ان کے 6 ایئر کرافٹ گرا سکتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہمارا ایک بھی نہیں گرا. میرے سے اس ایکشن سے 2 دن پہلے کسی نے سوال کیا تھا کہ انڈیا کیا کرے گا. میں کہا انڈیا کا چیلنج یہ ہے کہ اگر وہ ہوا میں آتا ہے اور اس کا ایک ایئر کرافٹ بھی گر جاتا ہے تو انڈیا کو سینس آف لاس آ جائے گی. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا 6 ایئر کرافٹ گرا لے گا اور ہم ماشاءاللہ کوئی ایئر کرافٹ ہمارا ڈیمیج نہیں ہوگا. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انڈیا کے پاس لیٹسٹ ایئر کرافٹ تھے. اس دفعہ لاسٹ ٹائم جب ابھینندن تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس ایئر کرافٹ نہیں ہے، وہ گئے ساری دنیا میں بھاگے، دے گاٹ دی بیسٹ ایئر کرافٹ. اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ وائل ویپنز میٹر بٹ مین بیہائنڈ دی ویپن ایکچولی میٹرز. تو اس لیے ہماری ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں وہ ٹاپ کلاس ہیں. ٹھیک ہے، وہ کم ویپن سے بھی لڑنا جانتے ہیں، کم جہازوں سے بھی لڑنا جانتے ہیں، اور پچھلے 25-30-40 سال سے ہماری ایئر فورس نے ہر جگہ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. آؤٹ نمبرڈ رہ کے بھی ان کو جواب دیا ہے. جب ویپن ہمارے ویک تھے تب بھی ٹھیک جواب دیا ہے، جب اسٹرانگ تھے تب تو ڈیفینیٹلی ٹھیک. تو اس کے لیے جو ہماری اسپرٹ ہے وہ بہت اچھی ہے. تو دوسری بات آپ نے کی کہ فوج کے متعلق بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے. وہ اصل میں فوج کی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ فوج اس وقت یاد آتی ہے جب مشکل ہوتی ہے، تو وہ اپنی چیزوں کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں. ہماری فورسز بہت کیپیبل ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے تھوڑے نمبر کے ساتھ لڑنا ہے. انڈیا کا بجٹ ہمارے سے زیادہ ہے، انڈیا کے ٹینک زیادہ ہیں، ویپن زیادہ ہیں،
لیکن ہم قوم کو ایشور کرتے ہیں کہ انڈیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل اگر جب بھی جنگ ہوگی کچھ لاسز ہوں گے دونوں کے, لیکن ہم انشاءاللہ ان کے لاسز زیادہ ہی رکھیں گے اور رکھتے ہیں ہمیشہ. آپ نے یہ بات بہت اچھی بات کی کہ فوج اس وقت یاد آتی ہے آپ کو جب اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑے سے بکھرے ہوئے رہتے ہیں اور فوج کو نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں, لیکن اس پاکستان کی فوج کی یہ کامیابیوں نے بھی ان کو تھوڑی سی عقل دی. ان کو بھی یہ سمجھ میں آئی کہ فوج جو ہے کب کہاں کس طریقے سے کام اس سے لیا جاتا ہے اور وہ ملک کے لیے کتنی ضروری ہے. جنرل صاحب, کشمیر کے اندر جو واقعات ہوئے, کشمیر کے اندر جس طریقے سے انڈیا نے جو ہے حملے کیے, اور اس کے بعد ایک عجیب سا پرسپشن میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈیا کا ایک بڑا مشہور ٹی وی چینل ہے جو دبئی سے لانچ ہوتا ہے, اس میں پلکی شرما جو ہیں وہ کل یہ کہہ رہی تھی کہ جی پاکستان نے کراچی میڈ ان کراچی سے وہ بوریاں ملی ہیں اور 22 خندقیں وہ سرنگ کھود کے حماس کی طرز میں جو ہے وہ کشمیر پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کہاں سے سٹوریاں لاتے ہیں یہ لوگ؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر فرض کریں کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ وہاں پر آپ نے سرنگ بنائی ہے تو وہ کیا لکھ کے چھوڑیں گے کہ یہ میڈ ان کراچی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ جی 3-4 دن سے کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی رہی ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے ایک F-16 گرا دیا تھا اور بڑا کلیم کیا تھا کہ پائلٹ بھی پکڑ لیا. پھر انہوں نے پشاور میں کوئی دھماکے کرا دیے. پھر انہوں نے اس قسم کے کئی اور کام کرائے. کراچی پورٹ انہوں نے حملہ کر دیا, کراچی پورٹ پہ حملہ کر دیا. اچھا, اگر آپ کشمیر کو دیکھتے ہو تو کشمیر کا پاکستان کا بارڈر سینکڑوں کلومیٹر پر ہے. تو سینکڑوں کلومیٹر میں اگر 22 چھوڑ کے 24-50 سرنگیں بھی پکڑی جائیں, وہ کیا کریں گے؟ اس میں سے کیا 24 بندے گزر جائیں گے؟ ہم سرنگوں میں سے نہیں آتے جی, ہم سیدھے پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ. انہیں فکر نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جس جگہ سے فائر کیا ہم نے اس کو رسپونڈ کیا. کشمیر کا بارڈر پچھلے چند دنوں میں بہت ہاٹ رہا ہے اور ہم نے بفٹنگ بلکہ ایک نوچ اپ رسپونڈ کیا ہے. ہم نے ان کے 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی ٹارگٹ کیا, ایگزیکٹ آن ڈاٹ ٹارگٹ کیا, لیکن اس سارے سلسلے کے اندر ہم نے ان کا کوئی سیولین ٹارگٹ نہیں لیا اور کولیٹرل ڈیمیج کو انشور کیا کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اچھا, یہ ایک بڑی عجیب سی چیز آ رہی ہے, یہ وائٹ جھنڈے کی کہانی کیا ہے کہ جی سفید جھنڈا لہرا دیا گیا اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا اگر کوئی سفید جھنڈا لہرا دے تو دوسرے ملک کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میرا خیال ہے ایک زمانے میں جب ہم بھی ینگ افسر ہوتے تھے کشمیر میں ہوتے تھے تو اگر کوئی فائرنگ وغیرہ ہو جاتی تھی تو جب وہ ریئلائز کرتے تھے کہ ابھی اس کو بس ہو جانا چاہیے تو وائٹ فلیگ ریز کر دیتے تھے, اس کے بعد دونوں ملتے تھے اور ڈسپیوٹ دور کر لیتے تھے. یہ لوکل سی بالکل بہت چھوٹے لیول کی لوکل ایکسرسائزز ہوتی ہیں. یہ کل پرسوں سے میں نے بھی سنا ہے وائٹ جھنڈا, بٹ اتنی کانفلکٹ میں آئی ڈونٹ نو, یہ کوئی پرانی پکچر بھی ہو سکتی ہے. اس کو میں اتنا میرے خیال ہے ویٹیج نہیں دوں گا. یہ بہت چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے اور اس وقت ہوتی ہے جب باقی پیس اور کسی ایک جگہ پہ کنفیوژن ہو جائے اور دونوں سائڈ کو پتا ہو کہ یہ کنفیوژن ہے اور اسے ہم نے ابھی کنٹرول کرنا ہے. تو میرا خیال اتنی بڑی کانفلکٹ میں نہیں ایسا ہوتا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بالکل ایمانداری سے جو ہے آپ نے ایک زبردست سا جواب دیا ہے. کہ ناظرین سوشل میڈیا اور اے آئی جو ہے آج دنیا میں اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کا جو تجزیہ جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں پروفیشنل لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن مختلف چینلز پہ بڑے بڑے جرنلسٹ بیٹھ کر جب یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ جی ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا, پاکستان تباہی کے دہانے میں ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ فوراً ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب لوگ میمز بنا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں پشاور میں جس جگہ انہوں نے حملہ کیا ہے یہاں پر لوگ باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. چاہے کراچی میں آپ نے پورٹ پر حملہ کر دیا ہے, وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے میمز بنا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں دنیا کو کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اسلام آباد تک گھس گئے اور اس میں بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ اس سوشل میڈیا کی خبروں کو جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہوں. تو یہ جو جنگ ہے یہ جنرل صاحب آپ کے زمانے کی جنگ
وہ صرف ایک ہی محاذ پہ لڑی جاتی تھی، جہازوں سے، گولیوں سے، ٹینکوں سے. آج جو ہے ہیکرز ایکٹ وہ ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بڑی زبردست قسم کی ایک مہم بھی چلی کہ جناب آپ اپنے کمپیوٹر جو ہیں، اپنے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کو بھی آپ لوگوں نے وارن کیا کہ جناب آپ جو ہے تھوڑا سا وہ رہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ دو طرف سے، ایک تو گولے اور جہاز اور یہ سب تو کیے جا رہے ہیں، لیکن ہیکرز جو ہیں وہ آپ کی لوگوں کو جو ہے دوسری طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیسا دکھتا ہے کہ جی وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور یہ ہے، اور جناب شاید وہاں پر جو ہے اس وقت بہت برا حال ہے، ایک ایسی گورنمنٹ آئی تھی جس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے؟ یا پاکستان مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، سائبر اٹیک کے لیے بھی تیار ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت پاکستان کو آپ کتنا اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، دنیا ڈیجیٹل ڈائمنشن میں بارڈر لیس ہو چکی ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل اٹیکس ہیں یہ پاکستان پر آج پہلے بھی کرتے رہے ہیں، انڈیا سے بھی آتے ہیں، شاید دوسری جگہوں سے بھی آتے ہوں گے. اس کو بڑا ہم سکسیسفلی ہینڈل کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ دوسرا آپ نے کہا کہ پاکستان ایک ماڈرن سوچ کی کنٹری ہے، ہماری ینگ جنریشن کی سوچ وہی ہے جو ماڈرن اور ایڈوانس کنٹریز کی ہے. ریسورسز کی کمی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ جہاں پہ ریسورسز کم ہوتے ہیں وہاں پہ اگر سوچ ایڈوانسڈ ہو اور ماڈرن ہو تو انوویشن زیادہ ہو جاتی ہے. سو ہماری ینگر جنریشن از مور انوویٹو بیکاز اس کے پاس ریسورس نہیں ہے اور اس نے سوچ ہے، تو اس نے اس گیپ کو جب پورا کرنا ہے تو وہ انوویشن کے تھرو کرتی ہے. سو ہم ان چیزوں میں انشاءاللہ وی آر ناٹ لیکنگ. ہمارے ہم بیسیکلی انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، انڈیا بھی انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، تو وہ مسائل ضرور ہیں. ہمارا ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہے، ہمارا پاورٹی لیول ملک میں کافی ہے، لیکن ہمارے لوگ انوویٹو ہیں اور ان چیزوں میں ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہیں. وی آر کریٹو انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. پاکستان جو ہے ابھی بھی جو دنیا کے خوشحال ممالک ہیں اس میں جو ہے وہ انڈیا سے بہت زیادہ خوشحال ہے، اور یہ نمبرز میں نے نہیں دیے، یہ مختلف ایجنسیز جو یہ چیزیں دیکھتی ہیں وہ جو سروے کرتی ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے. تو یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی بہت بڑے ممالک، انڈیا جیسے ممالک سے بھی خوشحال ہے. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا آخری ایک ایسا کوشچن ہے جو اس کا جواب ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ضرور چاہیں گے کہ کیا ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس جنگ کی وجہ سے کوئی معاشی بحران آیا ہو، یا معاشی طور پہ پاکستان تھوڑا سا پیچھے گیا ہو، یا ابھی بھی اسٹرانگ ایز لائک بیفور؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی آر ایز اسٹرانگ ایز وی ور. اس میں اگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویپن سسٹم ہے وہ زیادہ ہمارے اپنے ہیں، یا اگر وہ بنے ہیں چائنا کے بھی ہیں تو چائنا کے کولیبریشن کے پاس سے بنے ہیں. انڈیا کے پاس اپنا ایئر کرافٹ، کمبیٹ ایئر کرافٹ نہیں ہے. ہمارا JF-17 ورلڈ کلاس ایئر کرافٹ ہے جی، ٹھیک ہے. ہم نے جو ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے تھے، ہم نے مختلف ویپن سسٹمز کو آپس میں خود انٹیگریٹ کیا، ہمارے انجینئرز نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. وہ چائنیز میزائل ہوں، وہ ویسٹرن میزائلز ہوں، ایسٹرن جہاز ہوں، ان سب کو اتنا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. ہمارا جو سرویلنس سسٹم ہے اتنا انٹیگریٹڈ ہے اور ہوم گرون ہے. تو اس لیے ہمیں کاسٹ بھی ریلیون کمپیئر ٹو انڈیا بہت کم پڑتی ہے. انڈیا کا تو جو فرسٹ ڈے کے لاسز ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ جی 1 بلین فیاسکو ہے. 1 بلین مور دین کیونکہ آپ دیکھیں اگر کہ ہاں کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کی مسلسل اور جو سب سے بڑا ان کو ڈیمیج ہوا ہے ان کا جو IPL ہے وہ ملینز اینڈ ملینز ڈالر کا ہوتا ہے جو کہ کینسل کر دیا گیا ہے. تو یہ جو سب سے بڑی خطرناک جو ان کی اکانومی کو جھٹکا لگا ہے، کیونکہ IPL کو وہ اپنے ملک کی اکانومی کے لیے ایک ستون سمجھتے تھے، اور وہ سب سے پہلے ان کو خود بند کرنا پڑ گیا. یہ ایک بہت بڑی جو ہے میرا خیال ہے پاکستان کی فتح کہہ لیں اس کو، کہ اس ریئیکشن کے بعد ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ریئیکشن آئے گا، اور اس طریقے سے ان کو پورا شہر میرا خیال ہے کہ آخری دفعہ ہمیں نہیں یاد کہ
انڈیا کے اندر بلیک آؤٹس ہوئے ہوں اور پورے کے پورے جو ہیں شہر جو ہیں بند کر دیے گئے ہوں. جنرل صاحب میں چاہتا ہوں آخری میسج نارتھ امریکہ کے ناظرین کو آپ دینا چاہتے ہیں تو پلیز کوئی شیئر کریں کوئی بات. میں اپنے لوگوں کو بھی اور نارتھ امریکہ کے ناظرین کو بھی، آپ امن و سکون سے سوئیں. ہماری پاکستان کی ملٹری فورسز جاگ رہی ہیں اور آپ کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم انڈیا کو بڑا بے فٹنگ رسپانس دے سکتے ہیں، دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. اور انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی ضرورت مجھے تو نہیں نظر آتی. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اور یقیناً آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن میں سوالات تھے ان آپ لوگ کو جواب اس کے مل گئے ہوں گے. جنرل صاحب آپ سے جو ہے ہمارا پھر رابطہ ہوگا، ہم اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج تک کے لیے بس اتنا. عاصم صدیقی کو اجازت تھینک دیجیے. یو ویری مچ. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.